شکاگو واقعہ کیوں اور کیسے ہوا؟ آج آپ کے لیے بہت ہی پیاری ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں بہت زیادہ اچھی اور معلومات ہے۔ یہ آج سے 138 سال پہلے یعنی 1886 عیسوی یکم مئی کو ہفتے کا دن تھا جب شکاگو کی سڑکوں پر ہزاروں کی تعداد میں مزدور اپنے حقوق کے لیے نکلے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 65,000 مزدوروں نے اس دن ہڑتال کر کے شکاگو میں زبردست مظاہرہ کیا۔ ایک چوک میں یہ ہجوم جمع تھا اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے لگا رہا تھا۔ اس وقت امریکہ میں ہفتہ کو تعطیل نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ مزدوروں کی چھٹی کا دن صرف ایک دن اتوار ہوتا تھا اور ان سے 10 سے 12 گھنٹے کام لیا جاتا تھا، یعنی ہفتے کے 6 دنوں میں تقریباً 60 گھنٹے سے زائد کام لیا جاتا تھا۔ ان احتجاج کرنے والوں میں اکثریت تارکین وطن کی تھی۔ یہ تارکین وطن جرمنی، فرانس، بوہیمیا، چیک ریپبلک اور یورپ کے مختلف ممالک سے تعلق رکھتے اور مختلف فیکٹریوں میں کام کرتے تھے۔ فیکٹری مالکان ان سے کم معاوضے میں زیادہ گھنٹے کام کا فارمولہ اپنائے ہوئے تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ کام کے اوقات کار مقرر کیے جائیں اور انہیں 8 گھنٹے کیا جائے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب تقریباً 20 سال قبل امریکن سول وار ہوئی تھی اور لوگوں میں ظالمانہ اقدامات کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا جذبہ کار فرما تھا، تو دوسری طرف صنعتی سرمایہ دارانہ نظام تیزی سے پھیل رہا تھا اور اس دور میں مزدوروں سے زیادہ کام لیا جاتا تھا۔ مزدور رہنماؤں نے یکم مئی کا دن احتجاج کے لیے اس لیے رکھا کہ اس دن تقریباً 20 سال قبل امریکہ کے محبوب رہنما ابراہم لنکن کو قتل کیا گیا تھا اور اس کا جسد خاکی یکم مئی کو شکاگو لایا گیا تھا۔ ابراہم لنکن کو غلامی اور ظالمانہ قوانین کے خلاف ایک علامت سمجھا جاتا تھا۔ مزدور تحریک کی بنیاد 1877 عیسوی میں ہی ڈال لی جا چکی تھی، لیکن اسے عروج 1886 عیسوی میں حاصل ہوا جب اس تحریک کے بیشتر مطالبات کو مانا گیا اور مزدور منظم ہو کر اپنے حقوق کے لیے نکل پڑے۔ اس وقت بھی مزدور تحریک 2 حصوں میں تقسیم تھی۔ ایک گروپ کا کہنا تھا ہمیں اپنے مطالبات کے لیے راستے قدم نہیں اٹھانا چاہیے، جیسے ہڑتال، جلسے، جلوس کے راستے کی بجائے مالکان سے گفتگو کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ دوسرا گروپ جو کہ تارکین وطن اور انارکسٹ پر مشتمل تھا، ان کا کہنا تھا کہ گفت شنید کا وقت گزر چکا، اب راست اقدام کی ضرورت ہے۔ اسی لیے انہوں نے یکم مئی کے احتجاج کا اعلان کیا۔ دوسری طرف کارل مارکس کے پیروکار بڑی تعداد میں اس احتجاج میں شریک تھے اور وہ جرمن مزدور تھے جو کہ شکاگو مارکیٹ سے وابستہ تھے، اور وہ کارل مارکس کے اس قول پر یقین رکھتے تھے کہ مزدوروں کے پاس طاقت حاصل کرنے کا واحد طریقہ عوامی سطح کی مزدور تحریک ہے۔ اس وقت بھی یہ بحث چل رہی تھی کہ کیا اس تحریک کو جرمن چلا رہا ہے یا ٹریڈ یونین کے زیر اثر راست اقدام اٹھایا جا رہا ہے، یا رابرٹ اوون، البرٹ پارسنرز اور آگسٹ سپائز نے مزدور کے لیے 8 گھنٹے کام کی مہم چلائی۔ جیسے پیشرفت حاصل ہوئی، رابرٹ اوون نے یہ نعرہ پیش کیا کہ 8 گھنٹے کام، 8 گھنٹے تفریح اور 8 گھنٹے آرام۔ مزدوروں کا مطالبہ یہی تھا۔ ہائی ویجز شارٹ ہارس۔ ٹریڈ یونین حکومت اور مالکان کے درمیان مذاکرات میں 8 گھنٹے کو تقسیم کیا گیا اور یکم مئی سے اسے باقاعدہ لاگو کرنا تھا۔ اصل میں یکم مئی کا دن منانے کا مقصد اس مطالبے کو بطور یادگار منانا اور اس کا عملی نفاذ تھا۔ اس احتجاج کی اہم بات کہ شکاگو کا میئر بھی اس میں شریک ہوا، لیکن بعد میں اس نے کسی بھی قسم کے مظاہروں پر
پابندی لگا دی۔ 1 مئی کو پورے امریکہ میں 3 لاکھ سے زائد مزدوروں نے جلوس نکالا اور سب سے بڑا احتجاج شکاگو میں ہوا۔ اصل اشتعال 3 مئی کو میک کارمکس کمپنی کے 2 ورکرز کی ہلاکت کے بعد پھیلا اور پھر اگلے دن یعنی 4 مئی کو البرٹ پارسز اور آگسٹ سپائز نے احتجاج کا اعلان کیا۔ جب مظاہرین چوک میں جمع ہوئے تو حکام کو خدشہ ہوا کہ مزدوروں کا یہ احتجاج پرامن نہیں رہے گا، اس لیے 4 مئی کو پولیس کیپٹن نے مظاہرین کو منتشر ہونے کے لیے کہا۔ دوسری طرف مزدور رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں اور انہیں منتشر کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی، لیکن پولیس کیپٹن نے اس بات کو مسترد کرتے ہوئے منتشر ہونے کے لیے کہا کہ اتنے میں کسی نے پولیس کی طرف بم پھینکا جس سے 7 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد پولیس نے مظاہرین پر فائرنگ کرنا شروع کر دی جس سے 3 مزدور ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ 10 مزدور رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تقریباً 1 سال تک کیس چلا اور 4 رہنماؤں آگسٹ سپائز، البرٹ پارسز، چارلز اینگل اور ایڈولف فیشل کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ 6 لاکھ مزدوروں نے ان 4 مزدور رہنماؤں کے جنازے میں شرکت کی۔ بعد میں یہ دن مزدوروں کے حقوق کی علامت بن گیا۔ 1889 عیسوی میں سوشلسٹ پارٹی نے 1 مئی کو مزدوروں کے لیے عام تعطیل کا دن قرار دیا۔ انقلاب فرانس کے بعد 1891 عیسوی میں پہلی مرتبہ اس دن کو منانے کا اعلان ہوا اور شہدائے شکاگو کی یاد میں 1 مئی کو عام تعطیل کر کے جلسے جلوس نکالے گئے۔ فورڈ موٹرز کمپنی نے 1914 عیسوی میں اپنے مزدوروں کے لیے سب سے پہلے 8 گھنٹے کا وقت مقرر کیا۔ 8 گھنٹے کام کی یہ تحریک بالآخر 1938 عیسوی میں عالمی طور پر مانی گئی اور مزدور کے اوقات 8 گھنٹے تقسیم کر لیے گئے۔ ہلاکتوں کا اصل واقعہ تو 4 مئی کا ہے، لیکن چونکہ یہ مزدور تحریک 1 مئی کو پورے امریکہ میں وقوع پذیر ہوئی، اس لیے اسے 1 مئی کے طور پر منایا جاتا ہے اور یاد رکھا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ 8 گھنٹے کی بجائے 5 سے 6 گھنٹے کام لیا جانا چاہیے۔ جب یہ مطالبہ بڑھا تو ہفتے میں مجموعی طور پر 40 گھنٹے کام کا نعرہ بلند ہوا، جسے یورپ میں بعد میں اس طرح تقسیم کر دیا گیا کہ ہفتے میں 2 چھٹیاں اور 5 دن کام۔ برصغیر میں پہلی مرتبہ 1 مئی لیبر ڈے کے طور پر مدارس اب چنئی میں 1923 عیسوی میں کسان پارٹی نے منایا۔ بعد میں اقوام متحدہ نے اسے اپنے کیلنڈر میں شامل کر کے 1 مئی عالمی لیبر ڈے قرار دے دیا۔ قیام پاکستان کے بعد 1972 عیسوی میں لیبر پالیسی بنائی گئی تو اس دن کو سرکاری طور پر تقسیم کرتے ہوئے عام تعطیل کا اعلان کیا گیا اور مزدور تنظیمیں ہر سال منانے لگی، لیکن اس طرح یہ دن مزدوروں کی آواز کے طور پر سامنے آیا۔